کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری نماز قبول ہو گئی؟ تو کہا ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی نماز قبول ہو گئی۔ تو یہ سعادت مند لوگ جو پنجگانہ نماز شعار زندگی رکھتے ہیں اور ان کی نماز قضا نہیں ہونے پاتی، خوش نصیب لوگوں کا یہ مقسوم ہے، اور بد نصیب لوگوں کو یہ سزا کے طور پر اللہ کے حضور حاضر ہونے سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، تم کون ہوتے ہو نہ پڑھنے والے، وہ تمہیں اپنے در پہ بلاتا ہی نہیں، توفیق ہی نہیں نصیب ہوتی، تو یہ توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا۔ ہٹا کٹا نوجوان مسجد کے سامنے سے سینہ تان کر گزر جاتا ہے، اندر سے اللہ کی پکار کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو یہ توفیق ہوتی ہے۔ اللہ سے توفیق مانگو، وہ کبھی سجدے سے محروم نہ کرے، وہ اپنے حضور جھکنے سے محروم نہ کرے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہے گا کہ میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، قیامت کے دن تو چاہے گا کہ میں اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں۔ بے نمازی سجدہ کرنا چاہیں گے بھی کمر اکڑ جائے گی، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کچھ لوگ جہنم میں ڈھکیلے جا رہے ہوں گے، راستے میں ان کو ملنے والے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، قرآن مجید میں 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ یار ایک بات میں آپ کو کہوں، ہمارے خطیب ہمارے شعراء کہتے ہیں نا کہو سبحان اللہ، اور سامعین نہ کہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی مذاق کر دیں گے پھر وہ سخت غصے میں آ جائیں گے، کئی لوگ تو ناراض ہو کے تقریر چھوڑ جاتے ہیں۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تم زور سے سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، تو 3 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ ایک مقرر کہے اور آپ بات نہ مانے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور میرا رب ایک بار نہیں 750 مرتبہ کہہ رہا ہے۔ کتنا ڈھیٹ پنا ہے کہ بندہ پھر بھی اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی توفیق نہ پائے، اور وہ کس قدر جو ہے اپنی زندگی ڈٹ کے گزارتا رہتا ہے۔ پنجگانہ نماز شعار زندگی بنا لے، یہ دن ہے، اس کو اچھی طرح سے روح میں اتار لو۔ پنجگانہ نماز کبھی بھی تم سے قضا نہ ہونے پائے، اور اگر ہو سکے تو سحری کے سجدے کی بھی عادت ڈال لو، اس وقت رحمتیں اترتی ہے، رزق بڑھتا ہے، کرم نوازیوں کا نور اترتا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں گھر میں ٹینشن بہت ہے، پریشانیاں بہت ہے، مسائل بہت ہے، اپنے بھی دشمن ہو گئے، آپ سجدے تہجد کی ادا کرنے شروع کر دے، روح کو قرار آ جائے گا، باطن کو چین آ جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو شوہر اٹھتا ہے اور بیوی کو کہتا ہے اے اللہ کی بندی تو بھی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی ہو جا۔ سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی، تو وہ خیر وضو کر کے واپس جب آتا ہے تو چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے، بیوی کے چہرے پہ جھڑک دیتا ہے اور مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ بیوی اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے میرا شوہر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی خیال آتا ہے، تو وہ بھی اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، شوہر کے قریب مصلی بچھا کے وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ سحری کا وقت ہے، نیم اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کبھی شوہر سجدے میں ہے تو کبھی بیوی قیام میں ہے، کبھی بیوی سجدے میں ہے تو کبھی شوہر قیام میں ہے، دونوں اللہ کے حضور سجدہ ریزی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کر اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس قدر میرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہا ہے۔ تو صاحبو آؤ اور اپنی پیشانی کو سجدوں کی نور سے مالا مال کر لے کہ کتنے زندگی ہم گزار چکے ہیں، تھوڑا وقت باقی ہے، ہمارے پاس بہت وقت گزر چکے ہیں، اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے؟ آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا، وقت پر کافی ہے، قطرہ بھی خوش امکام کا، جل گیا جب کھیت پر سمیت تو پھر کس کام کا؟ پھر پچھتاوے سے کیا آج کی پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ کل کا پچھتاوا حسرت اور دکھ کو بڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
کل قیامت کو نہ مانیں گے، اگر مان گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، موسم اچھا پانی بافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ آج موقع ہے، آج فرصت ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے رک کے پوچھا، بابا کس نے مارا ہے؟ کہا نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس ان کی رویوں نے رلا دیا۔ کہا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا ان دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا تو میرے خیال میں آیا ان بندوں کو رب سے صلح ہی نہ کروا دو۔ تو پھر کہا میں نے اس سے بات کی، کہا لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں، لے آ میری چوکھٹ پہ۔ میں بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اور میں نے ان سے کہا آؤ اس کی چوکھٹ پہ، وہ تو معاف کرنے پہ آمادہ ہے۔ تو میں نے ان کو بڑی خوشی سے یہ خبر دی، یہ میرا مذاق اڑانے لگے۔ جا بابا اپنا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے، بچے بھی تو پالنے ہیں۔ یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، وہ تو مان رہا ہے، یہی نہیں مان رہا۔ تو مجھے ان کے رویوں پہ رونا آ گیا۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے۔ پھر رک گیا، کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان سے مایوس ہو گیا، آج صبح اٹھا تو ادھر آ گیا، میرا خیال ہوا چلو وہ نہیں مانتا تو چلو قبرستان والوں سے بات کرتے ہیں، میرا خیال ہوا ان کی اور رب کی صلح نہ کروا دے۔ تو کہا آج کیا ہوا؟ تو کہا آج یہ مانتا ہے وہ نہیں مانتا، آج وہ مان رہا ہے ہم نہیں مان جائیں، ہم بھی مان جائیں، کل ہم مانیں گے لیکن وہ نہیں مانے گا۔ آج میرے پاس بھی وقت ہے، آج آپ کے پاس بھی وقت ہے، اپنے مقدس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کو نام لگا دیں۔ یہ بھی میسیج ہے، آج کا یہی میسیج ہے، یہ 10 محرم کا بھی میسیج ہے، یہ کربلا کا بھی میسیج ہے، یہ 11ویں کا بھی میسیج ہے، یہ 12ویں کا بھی میسیج ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جاؤ۔